ظلمتوں سے نکل کے نور تک پہنچنا یہ ممکن ہے۔ یہ ممکن ہوگا کیسے؟ سفر شروع کہاں سے ہوگا؟ عمل کی کوشش کیجیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ زیارت معصوم کر سکیں؟ کیسے نکلے ظلمتوں سے؟ ظلمتوں میں کیا کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اور اپنی ضرورتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا سکتے ہیں۔ اگر آقا حسین سامنے ہوں اور آپ کو موقع ملے ایک سلام کہنے کا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس وقت کیا آپ اپنے آپ کو اور اپنی ضرورتوں کو بھول کر سلام کرنے کا لمحہ اپنی گرفت میں لا سکتے ہیں؟ یا یہ فکر ہوگی کہ ہم زیارت تو کرنے اس حاجت کے لیے؟ عموماً کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم سے صبح و شام امام کی بارگاہ میں حضوری کی تمنا کرتے رہتے ہیں، یہ زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں کس لیے؟ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے۔ یہ امام کی زیارت پڑھتے ہیں کس لیے؟ اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے۔ امام کو ان کے مصائب کے واسطے دے کر اپنے لیے چھوٹی چھوٹی عشرتیں مانگتے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ گری ہوئی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن کہیں کسی نے مجھ سے یہ گلا کیا کہ اللہ سے دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، قبول نہیں ہوتی، تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہوس کو پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ تو اگر وہ منزل آ جائے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر سکیں، بے غرض، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص یعنی کیا؟ اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے گھر پہ آیا اور ملنے کے بعد اس نے فوراً اپنی ضرورتیں بتا دیں، تو آپ کیا سمجھیں گے اسے؟ مخلص دوست ہے۔ لیکن اگر وہ آیا اور اس نے کہا کہ ایک عرصہ ہو گیا تھا بھائی آپ کو دیکھا نہیں ہے، آج دل چاہا کہ آپ کو دیکھ لوں، اور آپ لاکھ اس سے پوچھیں بھائی کوئی اور کام میرے لائق ہو تو بتاؤ، اور وہ یہی کہتا رہے کہ نہیں بھائی کوئی کام تھوڑی ہے، میں کسی غرض سے تو تھوڑی آیا تھا، بس ایک عرصہ ہو گیا تھا آپ کو نہیں دیکھا تھا، آج دیکھنے کے لیے آ گیا۔ آپ بتائیے اس کی کتنی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہوگی، اور پھر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ اس کی اگر کوئی ضرورت ہے تو بغیر کہے پوری کر دی جائے۔ یہ آپ اپنی نفسیات، اگر ظاہر ہے یہ نفسیات ان لوگوں کے یہاں ہوتی ہے جو اہل شرف ہوتے ہیں، اہل کرم ہوتے ہیں، جو حسیب و نصیب ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وزادار لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نا یہ قدریں، یہ ویلیوز، یہ مورلز۔ تو اگر ہم آپس میں ملاقات کی ان قدروں سے واقف ہیں اور ہیں کہ ہم غرض مند و بے غرض میں تمیز کرتے ہیں، تو پھر سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ایک السلام علیک یا ابا عبداللہ کہنے کے لیے کیا ہم وہ لمحہ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتے ہیں حقیقتاً کہ خود اپنی ذات کو اور اپنی ضرورتوں کو بھلا دیں، بے غرض کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور پھر اس مشق کو جاری رکھیں؟ یعنی عموماً دیکھیں نا، اب یہ یقیناً میری باتیں بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر میں عاجزی سے کہہ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ ہمیشہ آپ یہ سنتے ہوں گے اپنی حاجتوں کے لیے زیارت عاشورہ پڑھو، اپنی زیارتوں کے لیے زیارت عاشورہ پڑھو، اپنی حاجتوں کے لیے زیارت عاشورہ پڑھو۔
میں کہہ رہا ہوں بلا حاجت زیارت عاشورہ پڑھو. بدل گیا نا بیان. اپنے آپ کو بھلا کے زیارت عاشورہ پڑھو. یہ ہے نقطہ آغاز. جب یہ نقطہ آغاز ہوگا تو پھر پروردگار کی طرف سے پوری کائنات مدد کرے گی اور توفیق الہی حاصل ہوگی کہ آپ کی شخصیت اتنی بلند ہو جائے، چشم قلب واہ ہو جائے، نگاہ سر، چشم سر ایسی دھل کے اشکوں سے پاک ہو جائے کہ آپ دیدار نور حسین ابن علی کر سکیں. کہ آج زیارت اربعین روز زیارت. آج کسی کی شہادت نہیں، آج کسی کی ولادت نہیں. آج ہم کیوں جمع ہوتے ہیں؟ زیارت اربعین، یعنی 20 صفر روز لقاء سرور شہداء، روز ملاقات سید الشہداء ہے. اس ملاقات کی کوشش کیجیے. جب آج زیارت پڑھیے تو پھر اس جذبے سے پڑھیے گا کہ پروردگار ہمارے نفس میں وہ بلندی پیدا کر دے، ہمارے ذہن میں وہ بلندی پیدا کر دے، ہماری روح میں وہ بلندی پیدا کر دے کہ ہم اپنی حاجتوں کو بھول کر، دیکھیے نا، خود اپنی ذات کو اور اپنی ضروریات کو، یہ جملہ بار بار دوہرا ہوں، اپنی ذات کو اور اپنی ضروریات کو بھول کر فدائے کلمہ سلام ہو جائیں. جب آپ اس رتبے پہ پہنچیں گے تو پھر ادھر سے آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم. بس کاش کہ ہم اور آپ بھی آقا حسین کے ہو جائیں، اور جب ہم آقا حسین کے ہو جائیں گے تو ہم بہت بآسانی آقا امام مہدی کی نظر انتخاب میں آ جائیں گے. وہ ہیں، راستے میں ہیں، تشریف لا رہے ہیں، قریب ہے ظہور. اور اگر ان کی فوج میں شامل ہونا ہے تو سچا حسینی بننا ہوگا. سچا حسینی بننا ہے تو اپنی ذات کو فراموش کرنا ہوگا، اپنی ضروریات کو فراموش کرنا ہوگا. کائنات، یہ پوری کائنات ایک گہوارے تربیت کی طرح ہماری اور آپ کی تربیت کر رہی ہے بحکم رب. دونوں باتیں عرض کر رہا ہوں، جوانوں، عزیزوں، عاشقوں، عزاداروں. اپنی ضرورتوں کو بھلا دو، اپنے گناہوں کو بھی بھلا دو. مایوس نہ ہو کہ ہم بہت گناہ گار ہیں تو توبہ کیسے ہوگی. بس حسین کے ہو جاؤ. بس حسین کی روح تعلیم حسینی نے بنائے انسان، جو ملا حر کو وہی حسن عطا آج بھی ہے. مشکلیں ہم نے بڑھا لیں کہ مسلمان نہ رہے. اس زبان سمجھیے گا، اس میں جو 2 حرفی ایک کلمہ ہے کہ اور چھوٹا ہے کہ، یہ کہ حرف تعلیل ہے. یہاں پر یہ بیان سبب کے لیے ہے. مشکلیں ہم نے بڑھا لیں کہ مسلمان نہ رہے. پریکٹیکلی ہم مسلمان نہیں رہ گئے اس لیے مشکلیں ہیں، ورنہ اسلام بڑا عقدہ کشا آج بھی ہے. مشکلیں ہم نے بڑھا لیں کہ مسلمان نہ رہے، ورنہ اسلام بڑا عقدہ کشا آج بھی ہے. اسلام پڑھیں تو صحیح. اسلام تو آپ پڑھتے نہیں. حسین ہے، اس کی خاک قدم میرے لیے سرمہ چشم ہے. اور دل سے کہتا ہوں، جو زائرین امام حسین ہیں، کچھ نہیں ہے، ذاکر نہیں ہے، نوحہ نہیں پڑھتے، سوزخانی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے. دل سے کہتا ہوں، جو زائرین امام حسین ہیں، کچھ نہیں ہے، ذاکر نہیں ہے، نوحہ نہیں پڑھتے، سوزخانی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، سچے دل سے حسین کی زیارت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں،
ان کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے اس میں بھی شفا ہے. یہ میرا یقین ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. تو یہ بات اپنی جگہ، لیکن یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ یہ جو قدم اٹھا رہا ہے زیارت امام حسین کے لیے، اس کے کان میں یہ بات تو ڈال دوں کہ دیکھو قدم اٹھانا اپنی غرض کے لیے نہیں، حسین کی عظمت کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ اپنے آپ کو، بھلا دو اپنے آپ کو، بس حسین پر فدا ہونے کا جذبہ رکھو. کاش ہمارے جوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے. جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اور اس جذبے سے آپ سلام پڑھیں گے نا، خدا کی قسم جب زیارت پڑھ رہے ہوں گے تو سامنے حسین نظر آ رہے